بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سید عنایت، آپ دیکھ رہے ہیں عجب دنیا۔ دوستوں آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا جیمس ویب ٹیلیسکوپ۔ دوستوں جیمس ویب ٹیلیسکوپ پروجیکٹ 2004 کے اندر سٹارٹ ہوا تھا۔ 2005 کے اندر یورپین اسپیس ایجنسی نے بتایا کہ اس کو فرانس کے سٹی گیانا سے لانچ کیا جانا ہے، اور 2011 کے اندر جب اس کے 18 میررز کے اوپر کام مکمل ہوا تو اس کو لانچنگ کے لیے تیار کیا گیا۔ دوستوں جیمس ویب ٹیلیسکوپ اب تک کی سب سے طاقتور ترین کے پہلے 6 ماہ میں ہی اس نے سب سے پرانی کہکشاں دریافت کر لی، جو بگ بینگ کے ہونے کے صرف 32 کروڑ سال بعد وجود میں آئی تھی۔ کہکشاں کی دریافت کا یہ کام جیٹس پروگرام کا حصہ ہے، جس میں دنیا بھر سے 80 ماہرین فلکیات شامل ہیں۔ اس پروگرام کا اگلا مرحلہ ان پرانی کہکشاؤں میں موجود ستاروں کو اسٹڈی کرنا ہے، جس کے لیے NIR کیم اور NIR اسپیس آلات سب سے کارآمد ہیں۔ آپ ہو کہ جیمس ویب نے کرینا نیبولا کی تصاویر بنائی تھی، جو ہم سے 7600 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، اور ہبل سے کہیں زیادہ انفارمیشن اور تصویر میں نظر آئی تھی۔ خلا سے حاصل ہونے والا ڈیٹا سالہ سال تحقیق کے لیے استعمال ہوتا رہتا ہے۔ کرینا نیبولا کا ڈیٹا بھی ایسے ہی سائنسدانوں نے استعمال کیا، اور کیا مزیدار چیزیں نکالیں جو ہبل کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے موتیوں اور ہیروں سے بھرے مٹی کے ڈھیر سے سکون سے بیٹھ کر جواہرات کو الگ الگ کرنا۔ ستاروں کی پیدائش کی اس جگہ میں یہ جلتے شعلے اصل میں ننھے ستاروں کی پیدائش کے عمل کے ابتدائی مراحل ہیں، جس میں وہ اپنی توانائی کا مظہر ریڈیو اور انفراریڈ شعاعوں کے اخراج سے کرتے ہیں۔ یہ انفراریڈ شعاعیں ہبل نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ نیبولا کے گرد مرئی فریکوینسی بلاک کر دیتی ہے۔ اس سے ستاروں کی زندگی کے پوشیدہ مراحل سامنے آئیں گے۔ ہمارے سورج جیسے ستارے کیسے جنم لیتے ہیں، سیارے کیسے بنتے ہیں، اور کیسے زیادہ کمیت کے ستارے نئے سولر سسٹم کے وجود میں آنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ جیمس ویب کے NIR کیم سے 4.7 مائکرو میٹر ویو لینتھ کی انفراریڈ روشنی کا تجزیہ کیا گیا تو درجنوں ایسے جیٹ اور مالیکولر ہائیڈروجن کے فوارے دکھائی دیے۔ یہ فوارے دراصل اس مرحلے کی نشانیاں ہیں جس میں ایک ستارہ نما پروٹوسٹار نیبولا کے گرد اپنے طرف کھینچتا ہے اور کچھ مالیکولر گیس کو باہر فواروں کی شکل میں نکالتا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ جیمس ویب مقاصد اس کائنات کے وجود میں آنے کے قریبی زمانے کو کھوجنا، اس وقت کی کہکشاؤں اور ستارے کیسے بنے، ستاروں کے ان سیاروں کے وجود میں آنے کے بارے میں تحقیق کو آگے بڑھانا، اور ہمارے سورج کے علاوہ ستاروں کے گرد گھومتی سیاروں کے ماحول اور فضا کی زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کرنا ہے۔ دوستوں 1992 میں پہلا نظام شمسی سے باہر ایک سیارہ دریافت ہوا تھا۔ تب سے لے کر اب تک 5200 سے زیادہ سیارے دریافت ہو چکے ہیں، جس میں کیپلر، ٹیس، ہبل، اسپٹزر کے علاوہ زمینی دوربینوں نے اپنا حصہ ڈالا، جس میں کیپلر اور ٹیس مشن سب سے کامیاب رہے۔ اگر بیرونی سیاروں کی دریافت کرنے کے طریقہ کار کی بات کریں تو 75% سیارے ٹرانزٹ میتھڈ سے ہی دریافت ہوئے، جس میں سیارہ اپنی ستارے اور زمین کے درمیان سے گزرتے ہوئے اپنے ستارے کی روشنی کو کچھ دیر کے لیے مدھم کرتا ہے، اور اس ستارے سے آنے والی روشنی کا تجزیہ کر کے اس سیارے کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ پہلے سال میں جیمس ویب کے ذمہ 76 بیرونی سیاروں کی فضا کا مطالعہ کرنا ہے۔ نئے سیارے دریافت کرنے سے زیادہ اہم کام پہلے سے دریافت شدہ سیاروں کے بارے میں تحقیق کو آگے بڑھانا ہے۔ ان کی کمیت، ان کا ماحول اور فضا، ان پر زندگی کے لیے مطلوبہ عناصر کی موجودگی، اور ہمارے زمین سے اس سیارے کے مشترکہ خصوصیات کی کھوج ہے۔ ایک بیرونی سیارہ ویسپ 39b جو 215 پارس 700 نوری سال کے فاصلے پر ہے، جس کی دریافت 2011 میں ہوئی، اور اسپٹزر اور ایکس رے ٹیلیسکوپ نے اس کے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی نشاندہی کی، لیکن اس کا پختہ ثبوت ملنا باقی تھا، اور یہ کام جیمس ویب کے NIR اسپیس نے، جو روشنی کے تجزیے کے لیے مخصوص ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین ایسی گیسیں ہیں جن کی کسی سیارے کی فضا میں موجودگی اس پر زندگی کے ضروری لوازمات کو ظاہر کرتا ہے۔ ویسپ 39b مشتری سے سائز میں 1/3 ہے اور بہت گرم سیارہ ہے جو اپنے ستارے کے بہت قریب ہے۔ مرکری اور سورج کے فاصلے سے بھی کم، زحل سے ملتی جلتی خصوصیات رکھنے والے سیارے پر زندگی کے امکان بہت کم ہیں، لیکن کسی سیارے کی فضا کا تجزیہ کرنے کا تجربہ حاصل ہو گیا۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کے علاوہ کاربن مونو آکسائڈ، سوڈیم، پوٹاشیم کی موجودگی کے ثبوت بھی ملے ہیں۔ سلفر ڈائی آکسائڈ کی کچھ مقدار اس بات کا مظہر ہے اوزون جیسی گیس بنانے میں شامل ہوتی ہیں۔ یہ سیارہ ویسپ 96b جو ہم سے 11500 نوری سال کے فاصلے پر ہے، جس کو گرم مشتری سیارہ
ہاٹ جوپیٹر جانا جاتا ہے 1000 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ گرم ہے۔ اس کی فضا میں بادلوں کی موجودگی کا پتہ جیمز ویب نے دیا۔ اس سے پہلے اس سیارے کی فضا میں کسی بھی قسم کے بادلوں کی موجودگی کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ کام اگلا سیارہ ٹریپسٹ-1 ہے۔ یہ ایک ٹھنڈا ستارہ جسے ہم الٹرا کول ریڈ ڈwarf کہتے ہیں، جو صرف 40 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، ہماری سورج سے 10 گنا کمیت میں کم، مشتری کے تقریباً برابر قطر کا حامل ہے۔ یہ ستارہ اپنے گرد 7 سیاروں کو لے کر ایک نظام شمسی میں قائم کیے ہوئے ہیں۔ ان 7 سیاروں میں سے 4 ایسے ہیں جن پر پانی مائع حالات میں پایا جا سکتا ہے۔ کسی ستارے کے گرد ایسے علاقے کو ہیبیٹیبل زون کہتے ہیں۔ ہبل نے 2018 میں اس کا معائنہ کیا تھا، لیکن کسی بھی سیارے پر کسی قسم کا ماحول نہیں ملا تھا۔ اب جیمز ویب نے بھی اس کا پہلا معائنہ کیا اور اب تک کے تحقیق میں کسی بھی قسم کی فضا کا ثبوت نہیں ملا۔ اس سیارے کی فضا کو کھوجنے کی مزید تحقیق جیمز ویب کرے گی۔ تو یہ تھی جیمز ویب کی صلاحیتوں کا تھوڑا سا خاکہ، جس میں ہمیں زندگی کے آثار تو کہیں نظر نہیں آتے، لیکن اس پر لگے آلات کی کامیابی کی خوشی ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا جب ایک بھی سیارہ نظام شمسی سے باہر معلوم نہ تھا، اور اب 5000 سے زیادہ ہیں، جس میں سینکڑوں ٹھوس پتھریلے سیارے ہیں اور درجنوں ایسے ہیں جو اپنے ستارے کے گرد ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آج ہماری زمین اپنے ستارے کے گرد گھوم رہی ہے۔ ان میں سے کتنے اگلے 100 سال یا 1000 سال میں زمین جیسے ہو جائیں گے، اور اگلے 100 سال میں ہم کسی ایسے سیارے پر زندگی ڈھونڈ نکالیں گے۔ اپنے دوست سید عنایت کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔